بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا 8واں سبق ہے جس میں ہم آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات کا اہتمام کر لیں کہ اپنی کتاب اور ایک نوٹ بک اور قلم اپنے پاس رکھیں تاکہ سبق میں ذکر کیے جانے والے جو بھی اہم نکات ہوں ان کو آپ اپنے پاس لکھ سکیں اور بوقت ضرورت ان کو یاد رکھنا آسان ہو۔ تو آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 تا 40 پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 34 تا 40 ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کتاب کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ایک طویل آیت ہے جس کے اندر یعنی ان مومنین مردوں اور خواتین کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں گی، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے ایک ایک صفت کے ساتھ، الگ الگ صفت کے ساتھ، اور پھر آخر میں ان کے لیے جو وعدہ ہے، جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو انعام ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار، قانتین کا معنی ہے فرما بردار، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اچھا، یہ ترجمہ مرد اور عورتوں کا ہمیں فرق کیسے اس میں پتہ چلے گا کہ جس کے آخر میں نون ہے، یعنی قانتین، مؤمنین، مسلمین، تو یہ مردوں کے لیے استعمال ہوا، یعنی مومن مرد، زیادہ سے مومن مرد، جمع، یعنی جمع کا یہ لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ کئی مومن مردوں کے لیے یعنی مسلمین بولا جائے گا۔ اور جو خواتین کے لیے استعمال ہوا اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے آخر میں تا آ رہا ہے، تو جو جس کے آخر میں تا ہوگی اس میں آپ خواتین یعنی عورتوں کا ترجمہ کریں گے، اور جن کے آخر میں نون ہے وہاں پر مردوں کا ترجمہ کریں گے۔ تو والقانتین والقانتات، مومن فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے، راست باز، راست باز کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے والے، اسی سے کہتے ہیں صادق، سچا، ٹھیک ہے۔ تو والصادقین، سچ بولنے والے، راست باز مرد، والصادقات، راست باز عورتیں، یعنی سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں۔ خاشعین کا معنی کیا ہے؟ ڈرنے والی، خوف کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو، یعنی خشوع اسی سے بنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو۔ تو والخاشعین، اور فروتنی کرنے والے یعنی ڈرنے والے مرد، والخاشعاتی، اور ڈرنے والی یعنی فروتنی کرنے والی عورتیں۔ لیکن اگر آپ اس میں خاشعین والخاشعات میں آسان ترجمہ اگر یہ کریں، یہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ والخاشعین، عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات، اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ تو آپ ادھر عاجزی کا ترجمہ کر لیں۔ تو دوبارہ اس کو دیکھ لیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یعنی جھکنے والی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والی، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے سامنے جھکنے والے، یعنی عاجزی کرنے والے، یعنی اکڑ جس کے اندر نہ ہو، جس کے اندر بے خوفی نہ ہو، تو ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ عاجز شخص، ٹھیک ہے، جھکا ہوا شخص۔ تو عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والی، صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والی یا خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد، والصائمات، اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ اسی سے صوم، روزہ، روزہ آپ نے دیکھا ہوگا، صوم، روزہ، اسی سے یہ بنا ہے صائمین، روزہ رکھنے والے۔ صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والا ایک، اور صائمین روزہ رکھنے والے کئی مرد، ٹھیک ہے، اور صائمات روزہ رکھنے والی
کئی عورتیں، تو یہاں پہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے سے مراد کیا کہ یعنی گناہوں سے بچنے والے، غلط کاموں میں پڑنے سے بچنے والے، زنا میں پڑنے سے بچنے والے مرد اور عورتوں کی تعریف کی گئی ہے. تو والحافظین فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ، اچھا یہاں تک ان کی صفات ذکر کی ہیں کہ جن جن مردوں کے اندر یہ صفات، جن جن عورتوں کے اندر یہ صفات ہوں گی تو کیا ہوگا، آگے ان کے لیے کیا فائدہ ہے، کیا انعام ہے، کیا بدلہ ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے. اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے تیار کر رکھا ہے، لہم مغفرتاً ان کے لیے بخشش، و اجرا عظیمہ اور اجر عظیم. تو اعد اللہ لہم مغفرتاً و اجرا عظیمہ، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف بھی کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ان کو جو یہ کام کریں گے، اتنی نیکیاں کریں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا. تو اس تفصیلی آیت کے اندر جو مومن مردوں اور خواتین کی صفات بیان کی گئی ہیں، کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، مومن ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے نمبر پہ وہ سب کے سب فرما برداری اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہیں، حق بات کرنے اور سچ پر یعنی سچ سے محبت کرنے والے اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے. اور اس کے علاوہ چوتھی صفت ہے ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات کا صبر سے مقابلہ کرتے ہیں. پانچویں صفت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اکڑتے نہیں ہیں بلکہ عاجزی سے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یعنی سر کو جھکا لیتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اس کے آگے یہ نہیں کرتے کہ ہم نہیں مانتے یا میں نے نہیں کرنا، دل نہیں کر رہا، بلکہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، فوراً سے اس کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور چھٹی صفت ہے اپنے مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں. اور ساتویں صفت ہے وہ تمام مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، یعنی روزے کو اللہ کی عبادت سمجھ کے اللہ کا حکم سمجھ کر رکھتے ہیں. اور آٹھویں ہے وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حرام کاموں سے رکنے والے ہوتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں. اور 10ویں صفت ہے کہ وہ سب مرد اور عورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام مومن مردوں اور خواتین کے لیے کی صفات ہیں اور ان صفات میں ملنے والے اجر کا ذکر ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 36 کی طرف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تو اس آیت کے اندر کیا ذکر کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے ایک مومن کے طرز عمل کا ذکر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کسی بات میں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم ایک ہی چیز ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے کہے ہوئے کو بتاتے ہیں، اسی کی وضاحت فرماتے ہیں. تو حکم خداوندی اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہیں. تو ان کے سامنے ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، تو اس کو بتایا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں، یعنی کوئی حکم صادر فرما دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد کسی بھی مومن کے لیے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے. وہ یہ سوچے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، میں اس طرح کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر نماز کا حکم دے رہے ہیں تو، اور نماز وقت پر ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور مردوں کو مسجد میں ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں،
تو وہ یہ سوچے کہ میں جو نماز ہے وہ گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، یا نماز کو اس کے وقت کی بجائے تاخیر سے پڑھ لیتا ہوں. تو اگر یہ اس طرح کرے گا تو یہ اس آیت کی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسا حکم ہے اسی کو من و عن تسلیم کر لینا، اس پر عمل کرنا ایک مومن کی شان ہے اور اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے. تو دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، وما کانا لمؤمن، اور کسی مومن مرد اور عورت ولا مومنتین، اور مومن عورت کو حق نہیں ہے، اذا قضى اللہ و رسول امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی معاملے میں کوئی حکم کر دیں، کوئی امر مقرر کر دیں. امر مقرر کرنا یعنی حکم دینا، تو کوئی حکم دے دیں، امر مقرر کر دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں کہ مطلب ہمیں بھی اس میں اپنی مرضی کرنے کا کوئی حق ہے، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو ایسا کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے باوجود اپنی مرضی کرے گا، تو ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ نافرمانی کرے گا صریح حکم، اور یعنی وہ نافرمانی کرنے والا ہوگا. فقط ضل ضلالا مبینا، تو یعنی وہ نافرمانی کرے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، واضح طور پر گمراہ ہو جائے گا، یعنی بہت بڑی گمراہی میں پڑ جائے گا. اس کے بعد ہم آیت نمبر 37 پہ چلتے ہیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور تم نے بھی احسان کیا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، واتق اللہ، اور خدا سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے، ماللہ مبدیہ وتخشی الناس، فی نفسی کا ماللہ مبدی، وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، احق ان تخشاہ، زیادہ حقدار ہے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. فلما قضا زید، اور پھر جب زید نے اس سے اب کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، فلما قضا، پس جب، ایک نیچے ترجمہ لکھا اور دوسرا ترجمہ جو اس کا آپ سلیس ترجمہ کہہ لیں، مفہومی ترجمہ کہہ لیں، وہ اس طرح ہوگا کہ فلما قضا زید منہا، پس جب پورا کر لیا زید نے، منہا، اس سے اپنی حاجت کو، فلما قضا زید منہا، پس جب پورا کر لیا زید نے اس سے اپنی حاجت کو، وطرن، تو فلما، پس جب، قضا، پوری کر لی، زید منہا، زید نے اس کو، وطرن، طلاق دینے کی خواہش. وطرن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ طلاق دینے کی خواہش، یعنی جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش ان سے پوری کر لی، یعنی ان سے نکاح کیا تھا اور نکاح کی جو خواہش تھی وہ انہوں نے پوری کر لی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس کے بعد انہوں نے طلاق دینے کا یعنی ارادہ ظاہر کیا. تو فلما قضا زید منہا وطرن، پھر جب پوری کر لی زید نے اس کو طلاق دینے کی خواہش، یعنی طلاق دینے کی خواہش پوری کر لی، یعنی طلاق دینے کا ارادہ پکا کر لیا. زوجنا، کہا، یا طلاق دے دی، زوجنا، کہا، تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنین پر کسی قسم کا کوئی بوجھ یا کسی قسم کا حرج. فی ازواج ادعیائہم، کس بارے میں نہ ہو، یعنی حرج نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ارادہ کر لیں ان کو طلاق دینے کا. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، مفعولا، پورا، یعنی اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، یعنی ہو کر رہتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ پھر ہو کے رہتا ہے. آیت نمبر 36 اور 37، ان دونوں آیات کا جو اس سے متعلقہ واقعہ ہے یا شان نزول ہے وہ ایک دفعہ آپ سن لیں.
اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد فرمایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اب جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے یعنی حضرت جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو جب ان کی جو پھوپھی ذات تھی ان کی طرف شادی کا پیغام گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ، انہوں نے حضرت زید کو غلام جانتے ہوئے رضامندی کا اظہار نہ کیا، جس پر یہ آیت نمبر 36 نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں حکم فرما دیں تو اس کے بعد پھر مومن کے لیے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے، ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سے اپنی یعنی حضرت زینب کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ نکاح ہو گیا اور یہ نکاح کچھ عرصہ باقی رہا لیکن نباہ نہیں ہو سکا، تو جس کے بعد ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کو متبنہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ متبنہ تھے یعنی منہ بولے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہا تھا، تو غلام کے طور پہ تھے، لیکن بعد میں جب ان کے والدین لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ منہ بولے بیٹے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو حضرت زینب ہیں جن کو حضرت زید نے طلاق دی ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروائیں۔ کیوں کروائیں؟ کیونکہ جو وہاں کے یہود تھے اور جو وہاں کے مشرک تھے، ان کے ہاں یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو وہ حقیقی بیٹے کے طور پہ سمجھتے تھے، اور حقیقی بیٹے کے طور پہ جب سمجھتے تھے تو پھر اس کے لیے وراثت بھی جاری کرتے تھے، اس کو تمام حقوق اصل بیٹے کی طرح دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اس کی بیوی تھی تو اس کو بہو کا درجہ دیتے تھے، لیکن یہ حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس رسم کو اور یہ جو غلط ان کا نظریہ تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس بدعت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کی جو طلاق یعنی جن کو دی تھی انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، تو وہ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں، تاکہ ان تمام لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور وہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہو نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ لوگ جو ہیں اس بارے میں یہ سوچیں گے اس نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں یعنی اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے کسی کے سامنے اپنے نکاح کے ارادے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس نکاح کے ارادے کو ظاہر کر دیا اور یہ نکاح کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس نکاح کے اندر حکمت کیا تھی؟ اس سارے میں واقعے میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جاہلی رسومات کے مطابق منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹا شمار ہوتا تھا، تو اس کا خاتمہ کرنا تھا اس جاہلی رسم کا، اور اس کی بیوی کو یعنی بیوی اس کی یعنی جو حقیقی منہ بولا بیٹا تھا اس کی بیوی کو بھی یعنی اپنی بہو سمجھا جاتا تھا، تو اس بات کو بھی ختم کرنا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی حکم کے ذریعے سابقہ جاہلانہ رواج کو یکسر ختم کر دیا، اور اس کے بعد بہت سی خرابیاں یعنی وراثت اور نکاح میں پیدا ہونے والی خرابیاں بھی خود بخود ختم ہو گئیں۔ تو آپ اس کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ آخر میں دیکھیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ تم نے بھی احسان کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، وَاتَّقِ اللَّهَ اور خدا سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا اور پھر جب زید نے اس سے یعنی ارادہ یعنی طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیا، یعنی طلاق دے دی
زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا اس سے نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین کے اوپر کوئی ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ اذا قضوا منہن وطرا، کب کہ جب وہ ان سے اپنی حاجت کو پوری کر لیں اور طلاق دینے کا ارادہ کر لیں یا طلاق دے دیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ یعنی خدا کا حکم جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے پیغمبر پر، علی النبی من حرج، کوئی حرج کوئی تنگی، فیما اس میں فرض اللہ علیہ جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، یعنی پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، جو طے کر لیا، جو فیصلہ کر لیا، اب اس پر عمل کرنے میں انبیاء پر، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ کا فیصلہ ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا، یعنی پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے تھے انبیاء کے لیے تو وہ اسی پر عمل ہوتا تھا۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور خدا کا حکم یعنی اس کا پورا ہونا ٹھہر چکا ہے، یعنی جس طرح ہے لکھا ہوا ہے اسی طرح ہوگا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، الذین یبلغون، اور جو خدا کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وکفی باللہ حسیبا، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے، یعنی یہ انبیاء کی صفات ہے، یعنی کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کسی کے روکنے سے نہیں ڈرتے، کسی کے مخالفت سے نہیں ڈرتے، کسی کی دشمنی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، ان کے لیے مددگار ہوتا ہے، اور ان کو نہ ہی کسی سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کسی سے ڈرنا شروع ہو جائیں تو پھر حق نبوت اور جو تبلیغ کا حق ہے وہ صحیح سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم آخری آیت اپنی دیکھتے ہیں، آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت ختم نبوت بھی کہلاتی ہے کہ ما کان محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ خدا کے پیغمبر، وخاتم النبیین، نبیوں کی نبوت یعنی نبیوں کی مہر ہیں۔ نبیوں کی مہر ہیں کیا مطلب؟ کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک خط لکھا جاتا ہے تو خط کے آخر میں اسٹیمپ لگائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خط مکمل ہو چکا ہے، پوری طرح لکھا جا چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر کیوں قرار دی ہے؟ کہ تمام انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح نبوت کی مہر ہیں کہ وہ مہر لگ چکی، اب وہ مہر ہٹے گی نہیں، بلکہ اسی طرح قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس آیت کا تعلق ایک تو ختم نبوت، اس کے اندر یعنی ایک بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے کہ یہ ختم نبوت کو بتا رہی ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، یعنی مردوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد، بیٹوں میں سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو نبی ہوتے تھے ان کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تھا تو ان کی اولاد میں سے ہوتا تھا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تو اس طرح بیٹوں میں سے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بیٹا بھی نہیں دیا جو بڑی عمر تک پہنچ سکے، نبوت کی عمر پر پہنچ سکے۔ بیٹے تو دیے لیکن وہ بالکل ہی کم عمری میں اور بالکل چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک طرح یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں، تو اس بات کا بھی خاتمہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد نہیں ہیں، لہٰذا جب والد نہیں تو اسی لیے نکاح بھی کروایا ان کی بیوی سے، حضرت زینب سے، اور اسی طرح نہ اور کسی مرد کے والد ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہوئی یعنی جو بڑی عمر تک پہنچی ہو، اور اسی وجہ سے نبوت کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو ختم کرنے والی مہر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے، یہ ہمارے سامنے ہر وقت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کو آیت ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس آیت کو ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے، ذہن نشین رکھنا چاہیے، اس کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اس کو ہدایت کے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم کتاب کے آخر میں دیے ہوئے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے القانتات، مطیع فرما بردار عورتیں۔ قانتات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جو عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوگا اس کے آخر میں تا آئے گا، تو قانتات مطیع اور فرما بردار عورتیں۔ الخیارہ اختیار کو کہتے ہیں، الخیارہ اختیار۔ تخفی تو چھپاتا ہے، وطرن حاجت، المتصدقین صدقہ دینے والے، امسک تو روک رکھ، مبدی ظاہر کرنے والا، خاتم النبیین آخری نبی یا نبیوں کے مہر۔ تو یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ اس میں جو اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو اپنے پاس جو آپ امید ہے کہ نوٹ کر چکے ہوں گے، اگر کوئی نوٹ ہونے سے رہ گئی تو اس کو دوبارہ سنیں، دوبارہ اس کو نوٹ کریں اپنے پاس، اور اس سے متعلقہ سوالات آپ جو ہے اس کے لیے آپ اسکول آ کر رابطہ کر سکتے ہیں، اسکول رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو نوٹس دیے جائیں گے، اس سے متعلقہ سوالات کے ہینڈ آؤٹس دیے جائیں گے، اسی سے آپ آگے جو بھی تیاری کرنی ہو اور اسی کو آپ اپنے پاس محفوظ کریں، آگے آپ کے کام آئیں۔ جزاک اللہ خیرا۔